Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Once again welcome to all of you with a new topic اور آج بھی کوشش کریں گے جی تھوڑا سا ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہم لوگ اسٹیبلش کریں اس پرٹیکولر ٹاپک کی جو آپ لوگوں کو سلائیڈ کے اوپر نظر آ رہا ہے ڈیزائننگ اینڈ مینیجنگ سروسز جی. تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ ابھی تک ہم لوگوں نے کیا کیا ہے, پڑھا کیا ہے جی. لاسٹ لیکچر جو تھا ہمارے پاس ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو پروڈکٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جی اس کو کس طریقے سے الائن کیا جاتا ہے جی ود دا مارکیٹ. پروڈکٹ اسٹریٹجی کے بارے میں اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے بات کی تھی اور یہاں پر میں ایک بات آپ سے کرتا چلوں کہ ہم پریویس لیکچرز میں ہم لوگوں نے کچھ لیکچرز کے اندر اسٹریٹجی کو بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا یا ڈسکس کیا تھا اور اسٹریٹجی کو ہم لوگوں نے کہا تھا کسی جگہ کے اوپر, اس کو ریپیٹڈلی ہم ریوائز بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہاؤ انوائرمنٹل فیکٹرز کین بی ڈیلٹ. کس طریقے سے انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جی ان کو کس طریقے سے ان کے نیگیٹو امپیکٹ کو ڈائلیوٹ کیا جا سکتا ہے, کم کیا جائے, اور کس طریقے سے ان کے پازیٹیو افیکٹ کو زیادہ کیا جائے یا اس کو فردر اسٹرینتھن کیا جائے. جیسے اسٹوڈنٹس انٹرنل فیکٹرز کی بات جب ہم لوگ کرتے ہیں تو امپلائیز آ جاتے ہیں جی, ہمارے پاس جو لوکیشن ہوتی ہے جی وہ آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں جی وہ ہمارے پاس انٹرنل فیکٹر میں آ جاتا ہے. ایکسٹرنل کی بات جب ہم لوگ کرتے ہیں تو کبھی ریگولیٹرز آ جاتے ہیں جی, کمپیٹیٹرز آ جاتے ہیں, ہمارے پاس سبسٹیٹیوٹس آ جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں جو کسی بھی آرگنائزیشن کی جو پروڈکٹ ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس. تو لاسٹ ٹائم ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جی ہاؤ دا پروڈکٹس کین بی اسٹریٹجائز جی, ہم کون سی ایسی اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کریں یا کس طریقے سے ہم ٹائم ٹو ٹائم اسٹریٹجیز کو ریوائز کریں, سکسیسفلی امپلیمنٹ کریں کہ کوئی ایک پرٹیکولر پروڈکٹ ہے وہ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم ہمارے پاس مارکیٹ میں ایگزسٹ کرے. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس آپ کو یاد ہوگا ہم نے بزنس کسٹمرز کی بات کی تھی, ہم نے جو انڈیویجول کسٹمرز ہیں ہم نے ان کی بات کی تھی, اور کسی جگہ کے اوپر ہم لوگوں نے بہت شروع میں وہ جو ہم نے نیڈ وانٹ ڈیمانڈ کی بات کسی جگہ کے اوپر ہم لوگ ریپیٹڈلی کرتے چلے آئے تھے اور ہم لوگوں نے کی بھی تھی جی. آج اسٹوڈنٹس ہم لوگ بات کرتے ہیں جی سروسز کی اسٹوڈنٹس کہ یہ ڈیزائننگ اینڈ مینیجنگ سروسز ہوتی کیا چیز ہے جی, اس کو کس طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے, کس طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس آپ سب لوگ, آپ میں سے ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ سروسز اویل کرتے ہیں جی. جیسے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا ڈفرینٹ بینکس میں اکاؤنٹ ہوگا جی, کچھ لوگوں نے انشورنس کمپنی سے انشورنس پرچیز کی ہوئی ہوگی, اور ایک اور چیز ہے کہ ہم لوگ ہاسپٹل کی فیسلٹیز کو یوز کرتے ہیں یا ڈاکٹرز کو کنسلٹ کرتے ہیں جی ان کیس آف اینی ڈیزیز جی. کسی جگہ کے اوپر ہم لوگوں کو لائر سے وہ جو نوٹری پبلک سے آپ کو وہ جو سائن کروانے ہوتے ہیں اور وہ 150, 200, 250 روپے دے کر آپ کو سٹیمپ کروانے ہوتے ہیں جی ڈاکیومنٹس, اس کی بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس, لیگل فرمز کی بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم گورنمنٹ سیکٹر میں بات کریں تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس بہت اچھی جو ایگزامپل ہے یہ جو ٹریفک پولیس ہے جی, وہ سروسز آفر کرتے ہیں, پرووائڈ کرتے ہیں دیٹ ہاؤ دے کین رن سروسز اسموتھلی جی. کسی جگہ کے اوپر کمبینیشن کی بھی بات آتی ہے جی, جیسے پاکستان ریلوے کی بات آتی ہے جی. اسی طریقے سے آج ہم کچھ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی بات آ جاتی ہے جی. تو آپ یہ دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہے جی, کسی جگہ کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی سروسز ہم لوگ ڈفرینٹ اویل کرتے ہیں, ہم لوگ ان کو یوز کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس لیٹ اسٹارٹ ود اوور ڈسکشن ود دس ڈیفینیشن جی. دوبارہ اس کو ذرا تھوڑا سا ہم لوگ ڈفرینٹ کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کر کے وی ول ٹرائی اوور لیول بیسٹ ٹو اسٹیبلش گڈ انڈرسٹینڈنگ. سب سے پہلی بات آتی ہے جی, سروس از اینی ایکٹ آف پرفارمنس دیٹ ون پارٹی کین آفر ٹو اندر. تو آپ جب بینکس کے اندر جاتے ہیں تو جو بینکر ہوتا ہے جی وہ آپ کو کوئی بھی سروس آفر کرتا ہے جی, وہ چیک انکیشمنٹ ہو سکتا ہے, وہ اکاؤنٹ اوپننگ ہو سکتی ہے جی, وہ جو ڈیمانڈ ڈرافٹ جو آپ کو دوسرے شہروں کے لیے جو ایک انسٹرومنٹ بنوانا پڑتا ہے جی, وہ پے آرڈر ہو سکتا ہے جی. وہ ہمارے پاس ہم نے کسی اپنے بہن بھائی والدین کسی کو بھی جی کزن کو پیسے بھجوانے کا کام ہو سکتا ہے, یا ہم لوگوں کو پیسے ریسیو کرنے ہوتے ہیں, یا ہم لوگوں کو اس کے اندر چینج, کوئی بھی سروس اسٹوڈنٹس ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے انشورنس کی بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ لائف انشورنس پرچیز کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم لوگ بعض اوقات اپنی کار کے لیے یا اپنی کسی بھی آئٹم کے لیے ہم لوگ انشورنس پرچیز کرتے ہیں. تو یہ تمام کے تمام کیا ہے جی ہمارے پاس سروس میں آ جاتا ہے. ہم تھوڑا سا بیمار ہوتے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں جی ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں جی.
تو وہ اس کی سروسز ہم لوگ اویل کرتے ہیں جی. ہم بعض دفعہ کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز ہمیں سجیسٹ یہ کرتے ہیں کہ بھائی گو ٹو سم لیبارٹری جی, تو آپ بلڈ ٹیسٹ کروائیں یا کچھ ایکس ریز کروائیں یا کچھ اور ٹیسٹ وہ ہمیں لکھ کر دے دیتا ہے جی, ہمیں وہ سروسز بھی اویل کرنی ہوتی ہیں. تو یہ تمام کی تمام سروس ہیں جس میں سروس پرووائڈر از آفرنگ اور از فیسیلیٹیٹنگ اس, یا کسی اپنے کسٹمر کنزیومر کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ رینٹ اے کار کا بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کے اندر کمبینیشن آ جاتا ہے جی. دیٹ از اسینشلی انٹینجیبل. اسٹوڈینٹس بات ہو رہی تھی, شروع سے بات کرتے چلے آئے ہیں کہ جو پروڈکٹس ہوتا ہے جی اٹ از کمبینیشن آف گڈس اینڈ سروسز جی. تو ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل, کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ چھو کر محسوس کر سکتے ہیں دیٹ از نون ایز ٹینجیبل, اور انٹینجیبل جو ہم لوگ محسوس نہ, جیسے ڈاکٹر کی سروسز, جیسے لائر کی سروسز, جیسے ہمارے پاس ہم اور کسی جگہ کے اوپر ہم بینکس کی بات کر رہے تھے, وہ سروسز وہ ساری کی ساری انٹینجیبل ہیں. اور اسٹوڈنٹس آپ سارے لوگ ڈیفینیٹلی یو آر یوزنگ موبائل فون, تو وہ جو آپ موبائل کالز کرتے ہیں وہ بھی سروسز ہی ہوتی ہیں جی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس انٹینجیبل ان نیچر ہوتی ہیں اینڈ ڈز ناٹ ریزلٹ ان دا اونرشپ آف اینی تھنگ. آپ مالک نہیں بن جاتے جی بینک کے, بلکہ آپ ایک پرٹیکولر سروس آفٹر پیئنگ اے سرٹن اماؤنٹ آف منی آپ وہ سروس اویل کر لیتے ہیں جی. آپ کہتے ہیں جی مجھے ڈیمانڈ ڈرافٹ بنوانا ہے, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اتنی اماؤنٹ تک ہم آپ کو اتنا بینک جو ہے کمیشن چارج کرے گا یا بینک فی چارج کرے گا جی. تو وہ ہمارے پاس اونرشپ نہیں آتی اسٹوڈنٹس. گڈس کے کیس میں ہمارے پاس اونرشپ آ جاتی ہے, ہم ایکوائر کر لیتے ہیں جی گڈس, ہم پرچیز کر لیتے ہیں جی. تو اس لیے سروسز کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے تو اویل کرنے کی بات ہوتی ہے جی, اس کے لیے پرچیز کی بات نہیں ہوتی جی. جیسے آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, آپ کار پرچیز کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹس, آپ وہ جو گروسری ہے وہ پرچیز کرتے ہیں اسٹوڈنٹس, آپ وہ جو اور ڈفرینٹ آپ ویجیٹیبلز کو پرچیز کرتے ہیں اسٹوڈنٹس, آپ موبائلز کو پرچیز کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں آپ پرچیز کر لیتے ہیں, ایکوائر کر لیتے ہیں, اونرشپ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹس. تو وہ ساری کی ساری چیزیں, جیسے ہم کارز کے کیس میں جیسے اونرشپ, اسی طریقے سے ویجیٹیبل کے کیس میں اسٹوڈنٹس یو بیکم دا باس, اور آپ اس کو ایکوائر کر لیتے ہیں فار فردر پروسیسنگ اور کوکنگ. اٹس پروڈکشن میں اور may not be tied to a physical product. اسٹوڈنٹ یہ ایک چیز ضروری, پہلے بات کرتے ہیں that its production may tied to a physical product. اسٹوڈنٹس جب کار ہم پرچیز کر لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی جگہ کے اوپر جاتے ہیں اور ہم اس کی مینٹیننس, جس کو آپ لوگ اکثر کہتے ہیں جی ٹیوننگ کرواتے ہیں. اسٹوڈنٹس آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کی جو ویل الائنمنٹ ہے وہ کرواتے ہیں, ویل بیلنسنگ کرواتے ہیں. آئل چینج کے کیس میں تو ڈیفینیٹلی اس کی ایک اونرشپ ہوتی ہے, آپ آئل پرچیز کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر تو ایک تو چیز یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتی ہے اٹ از ٹائڈ ٹو اے فزیکل پروڈکٹ اور مے ناٹ بی ٹائڈ ٹو اے فزیکل پروڈکٹ, اور کچھ کیسز میں آپ فزیکل پروڈکٹ کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہیں بھی کر سکتے, جیسے انشورنس کی بات ہو رہی تھی جی, جیسے بینک کی سروسز کی بات ہو رہی تھی. اسٹوڈنٹس اس کے علاوہ اور بہت سارے ایگزامپلس, جیسے آپ یہ جب کال کرتے ہیں جی موبائل کے تھرو یا ایون آپ لینڈ لائن کے تھرو بھی کال کرتے ہیں, تو آپ کسی فزیکل ڈیفینیٹلی کرتے تو موبائل سیٹ کے ذریعے ہیں, لیکن آپ وہ جو نیٹ ورک جو یوز کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس, وہ کوئی فزیکل پروڈکٹ کی صورت میں آپ کے پاس نہیں ہوتا, بلکہ آپ اس کی صرف سروسز اویل کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بدلے یا اس کے عوض یا in exchange of those services you are paying a certain amount of money to that particular company جی. ووڈافون کسٹمر سروسز کا یہ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے نا, یہ بڑا ایک زبردست اور ایک یونیک سائڈ ہی ہے اسٹوڈنٹس. لیٹس ہیو اے لک آن دس پرٹیکولر ایڈورٹائزمنٹ جی. Every day I want to dream, stay by my side. Every morning I wish I could just play. Wish the mornings would just stay. Every day I want to fly, stay by my side. Every day I want to dream.
جی اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ دیکھا یہ ایک ایڈورٹائزمنٹ میں جس میں ایک چھوٹی سی جو بچی ہے اس کا جو ایک اچھا ایک بیسٹ بڈی جو دکھایا ہوا ہے ہو از این اینیمل اور ایک وہ ڈاگ اس میں یا اس کا پیٹ جو ہے، ہاؤ دیٹ پرٹیکولر پیٹ از فیسیلیٹیٹنگ دیٹ کیوٹ چائلڈ. اور اس میں اسی طریقے سے انہوں نے کہا جی اسی طریقے سے جیسے وہ اس کو ہر پرابلم کے اندر اس بچی کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، تو ووڈافون نے بھی کہا کہ دیٹ وی آر ایٹ یور سروس جی، ہم ہر جگہ کے اوپر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جی، ہم ہر جگہ کے اوپر آپ کے ساتھ ہیں. جو کہ اگین اسٹوڈنٹس اس میں جو بینگ اے مارکیٹنگ اسٹوڈنٹ میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو بہت ساری ڈائمینشنز آپ کے سامنے آ جائیں گی، جس میں ایک چیز یہ ہے دیٹ ہاؤ مچ وی کیئر فار یو جی. وی ایز اس میں اسٹوڈینٹس ووڈافون یہ چیز مینشن کر رہا ہے کہ وی ایز اے موبائل فون سروس پرووائڈر ہاؤ مچ وی کیئر اباؤٹ یو جی. اور سیکنڈ تھنگ جو میں اس چیز سے جو میری ایک پرسپشن ڈیولپ ہوئی کہ آپ یہ کوریج کی بات کر رہے ہیں کہ جی کس حد تک ہماری کوریج پورے انڈیا میں پھیلی ہوئی ہے اور ہر جگہ کے اوپر وی آر ود یو اور ہمارا نیٹ ورک موجود ہے اسٹوڈنٹس. اور اسٹوڈنٹس ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے ایڈورٹائزمنٹ بھلے وہ کسی ایک گڈ کا ہو یا کسی سروس کا ہو جی، اس کا کتنا اسٹرانگ امپیکٹ ہوتا ہے جی اس پرٹیکولر پروڈکٹ کی کے مارکیٹ شیئر کے اوپر اور اس کی سیلنگ کے اوپر جی. سروسز آر ایوری ویئر اسٹوڈینٹس، یہ دس از اندر سم تھنگ این انٹرسٹنگ فینومینا انہوں نے بات کی تھی جی. دا گورنمنٹ سیکٹر ود اٹس کورٹس، اسٹوڈینٹس یہ جو لیٹیگیشن ہوتے ہیں، لیگل میٹرز ہوتے ہیں جی، لیگل ایشوز، امپلائمنٹ سروسز، اسٹوڈینٹس آپ ہر جگہ کے اوپر دیکھتے ہیں جی. پبلک سیکٹر امپلائیز کی بات کر رہے ہیں جی، ہاسپٹلز جی، گورنمنٹ ہاسپٹلز جو ہمارے پاس، لون ایجنسیز ہیں جی، ملٹری سروسز ہیں اسٹوڈینٹس، پولیس، فائر ڈپارٹمنٹ، پوسٹل سروسز، ریگولیٹری ایجنسیز جی، اینڈ اسکولز. ریگولیٹری ایجنسیز اسٹوڈینٹس جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان از اے ریگولیٹر فار بینکنگ سیکٹر ان پاکستان جی. وہ جتنے پرائیویٹ اور پبلک بینکس ہیں جی وہ سب کے ریگولیٹرز ہیں جی. اینڈ اسکولز اسٹوڈینٹس، اگین اس کے اندر اسکولز کے اندر میں آپ کو کہوں گا یہ جو ماڈل کالجز فار بوائز اینڈ گرلز ان اسلام آباد، دے آر دا بیسٹ ایگزامپل. اسی طریقے سے اور بھی جو ڈفرینٹ اسکولز ہیں جی وہ ہمارے پاس سروسز سیکٹر میں آ جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس سروس سیکٹر میں ہیں جی. پوسٹل سروسز آپ دیکھیں کہ وہ آج بھی ہمارے پاس وہ جو تار کا ایک کانسیپٹ تھا جی، اس کے علاوہ رجسٹرڈ میل ہے ہمارے پاس، اور وہ جو پیسے بھجوائے جاتے ہیں جی اس کی جو سروسز اویل کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے پاس ایگزسٹ کرتی ہیں جی وہ پوسٹل سروسز کی صورت میں. تو گورنمنٹ کا بھی اچھا خاصا نیٹ ورک ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ جگہ کے اوپر کمبینیشن ہے، جیسے ایئر لائنس پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے جی، پاکستان ریلوے ہے جو کہ کمبینیشن ہے اس کا فزیکل گڈ کا، اور اگین پاکستان ریلوے میں تو کچھ جگہوں کے اوپر فوڈ سرو ہوتا ہے، بٹ اگین اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ انڈیپینڈنٹلی جی وہ صرف سروس سیکٹر کے اندر آ جاتا ہے. پی آئی اے ہمارے پاس اور بھی کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جس میں دونوں کا کمبینیشن یوز ہوتا ہے جی. اسٹوڈنٹس جب ہم اسی کانٹیکسٹ کو یا جی اسی ٹرینڈ کو ہم لوگ آبزرو کرتے ہیں جی پرائیویٹ نان پروفٹ سیکٹر میں جی، کسی جگہ کے اوپر ہمارے پاس میوزیمز ہیں جی. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ٹیکسلا کے اندر میوزیمز دیکھے ہوں گے جی. وہاں پر وہ جو پرانی جو مختلف قسم کی چیزیں ہیں جی، ان کو اینٹیکس ہیں، جو یونیک جو چیزیں ہیں جی اس کو اکٹھا کر کے اس کے بارے میں انفارمیشن ڈسیمینیٹ شیئر کی جاتی ہے جی. چیریٹیز ہیں جی، ماسکس، چرچز. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو پورا جیسے پاکستان میں سکھوں کا جو ایک گردوارہ کہہ لیجئے یا اس کے اندر ان کا جو ایک ریلیجیس سیریمنی کے لیے جو ڈفرینٹ سروسز آفر کرتی ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان ان ایچ ایئر. کالجز ہیں اسٹوڈنٹس ہمارے پاس، فاؤنڈیشنز ہیں، اگین اس کے اندر کچھ نان پروفٹ سیکٹر میں کچھ ہاسپٹلز بھی آ جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے سروس بزنس کے اندر ہیں. اسٹوڈنٹس ا گڈ پارٹ آف دا بزنس سیکٹر ود اٹس بزنس سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر میں اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں جی. ایئر لائنز ہیں، ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا جو ہمارا نیشنل فلیگ کیریئر کہتے ہیں جی اس کو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہمارے پاس شاہین ہے جی، ہمارے پاس کچھ اور ایئر لائنز بھی ہیں جی. وہ میرے خیال انڈس ایئر بھی غالباً ہے. اسٹوڈنٹس اگین یو آر دا بیٹر جج. تو اس کے اندر میرے خیال 3 یا 4 ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایئر لائنز جو ہیں وہ ایگزسٹ کر رہی ہیں، جس میں سے ایک انڈس ایئر ہے جی، ایک ہمارے پاس شاہین ایئر موجود ہے، اور ایک ہمارے پاس ایک اور ایئر لائن ہے. اسٹوڈنٹ
تو یہ ہمارے پاس ایئر لائنز ہے جی. بینکس اگر آپ دیکھیں گے تو پبلک سیکٹر میں نیشنل بینک آف پاکستان ہے ہمارے پاس, جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے پاس میرے خیال 40-45 اراؤنڈ بینکس ایگزسٹ کرتے ہیں جی. ہوٹلز اسٹوڈنٹس بات ہو رہی تھی جی, سرینا, میریٹ اور بہت سارے ہوٹلز آپ دیکھتے ہیں جی وہ پاکستان کے اندر یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہیں جی. انشورنس کمپنیز کی بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس, بہت ساری انشورنس کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں. لا فرمز ہیں اسٹوڈنٹس, مینجمنٹ کنسلٹنگ فرمز ہیں. جب کوئی ایشو ہوتا ہے اگین کنسلٹنٹس آر ہائرڈ. اسٹوڈنٹس نارملی آج کل اگر آپ اس کو ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ یونائٹڈ نیشنز کا اگر آپ دیکھیں گے جو نیٹ ورک ہے یا سیٹ اپ ہے, اس کے اندر کنسلٹنٹس کی گنجائش ہوتی ہے جی. اس کے اندر وہ لوگ کسی پرٹیکولر پروجیکٹ کے اندر جو ڈفرینٹ ایریاز سے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو ہائر کرتے ہیں, ان کی سروسز اویل کرتے ہیں. دین اس میں ونس وہ آؤٹ پٹ لیتے ہیں شیپ آف آ رپورٹ, اور کسی جگہ کے اوپر جب ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے کسی پرٹیکولر ایریا میں, دین دے سے دیم گڈ بائی. تو وہ کنسلٹنٹ فرمز ہوتے ہیں جی. میڈیکل پریکٹیشنرز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس, جیسے شفا ہے ہمارے پاس, اور بہت سارے پرائیویٹ ہاسپٹلز ایگزسٹ کرتے ہیں جی. موشن پکچر کمپنیز جی اسٹوڈنٹس, وہ جو میرا خیال ہے کہ بہت ساری ڈفرینٹ ہمارے پاس اگین ڈفرینٹ کمپنیز ہیں جی انٹرنیشنل لیول کے اوپر, بلکہ شاید پاکستان میں بھی کچھ ہوں جی جو ڈفرینٹ جو موویز ہیں جی اس کے اندر وہ کرتے ہیں. دین ہمارے پاس پلمبنگ ریپیئر کمپنیز ہیں جی. یہاں پر انہوں کمپنیز کی بات کی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ایڈیشن ہے, انڈیا اگین یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ہے, اور یہ پبلش ہوا جی انڈیا کے اندر. تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کچھ ایسی کمپنیز ہوں جو پلمبنگ ریپیئر کمپنیز اتنی زیادہ ویل میکنائزڈ ہو. یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سینیٹری کے اندر جیسے ہمارے پاس ماسٹر ہے یا فیو ادر کمپنیز, دے آر ویری ویل اسٹیبلش, انہوں نے بہت زیادہ پروگرس کی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی رول پلے کرتے ہوں یا کوئی اتنا ویل اسٹیبلش ہو. اینڈ ریئل اسٹیٹ فرمز اسٹوڈنٹس, جیسے ہم لوگوں نے بحریہ ٹاؤن جانتے ہیں جی, بحریہ ٹاؤن کی بات کر لیں, یا ہمارے پاس ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے, نیول اینڈ کروج, یا ہمارے پاس اور بہت ساری پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ریئل اسٹیٹ فرمز ہیں از ان دا بزنس سروس جی. ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے اسٹوڈنٹس, یہ اگین آئی واز ویری مچ انجوائڈ دس پرٹیکولر fact, many workers in the manufacturing sector such as computer operators کی بات کرتے ہیں جی, accountants and legal staff are really service providers. In fact, they make up a service factory providing services to the goods factory. And those in the retail sector such as cashiers, clerks, sales people and customer service representatives are also providing a service جی. بہت سارے لوگ ہیں اسٹوڈنٹس, جیسے انہوں نے بات کی جی بینکس کے اندر بھی, بلکہ وی مسٹ ناٹ گو انٹو سروس سیکٹر جی, مینوفیکچرنگ کی بات ہو رہی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر جاتے ہیں جی, آپ میٹرو کیش اینڈ کیری پہ چلے جاتے ہیں, وہ لاہور میں جو دوست ہیں جی وہ ہائپر اسٹار پر چلے جاتے ہیں یا کسی بھی جگہ کے اوپر, تو وہاں پر جو کیشیئرز ہوتے ہیں جی, دے آر آفرنگ دیئر سروسز ٹو دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن جی. اسی طریقے سے جیسے انہوں نے بات کی, ہمارے پاس جیسے بڑی کمپنیز ہیں, آئی سی آئی ہے, پاکستان ٹوبیکو کمپنی ہے, ملٹی نیشنلز یا پیکیجز ہے, جیسے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے پینل کے اوپر کچھ لیگل فرمز کو رجسٹرڈ کر دیتے ہیں, اور اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے, کچھ لیٹیگیشن میں اگر چیزیں جانی ہوتی ہیں, تو وہ پھر ان کو ریفر کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو ڈیل کریں, یا وہ یہ کرتے ہیں کہ لائرز کو خود سے بھی ہائر کر لیتے ہیں جی. کمپیوٹر آپریٹرز ہیں اسٹوڈنٹس, اگین وہ لوگ جو کمپیوٹر کے اوپر کسی بھی طرح کا کام کر رہے ہیں جی, وہ ڈیزائننگ کا کر رہے ہیں, کسی اور چیز طریقے سے کر رہے ہیں جی. اکاؤنٹنٹس کی بات انہوں نے کی ہے جی, جو آپ کو یہ بتاتے ہیں جی. اسی طرح سے وہ ایک بڑا مشہور ایک ڈیزگنیشن ہے جی, دیٹ از سی ایف او جی, چیف فائنینشیل آفیسر, جو کمپنی کے جتنے بھی فائنینشیل میٹرز ہوتے ہیں جی وہ ان کو دیکھتے ہیں, بہت کلوزلی آبزرو کرتے ہیں, اور اس کے بیسس کے اوپر ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس. تو یہ سارے کے سارے ہمارے پاس, انہوں نے کہا جی مینوفیکچرنگ کنسرنز میں ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی مینوفیکچرنگ میں انوالو نہیں ہوتے, بلکہ وہ جو اس کو کہتے ہیں جی سپورٹنگ ایکٹیویٹیز کے اندر ہوتے ہیں, اور ان کا رول بہت زیادہ سگنیفیکینٹ ہوتا ہے. اور انہوں نے یہاں پر اس کو نام دیا ہے جی, بڑا اچھا نام دیا, اور ریئلی سروس پرووائڈرز, ان فیکٹ دے میک اپ اے سروس فیکٹری جی. تو انہوں نے بات کی ہے کہ وہ لوگ جو مینوفیکچرنگ کنسرنز میں ہوتے ہیں, مینوفیکچرنگ فیسلٹیز کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ سپورٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ آفر کر رہی ہوتی ہیں, ان کو انہوں نے نام دیا جس سروس فیکٹری کا. اور سگنیفیکینٹ نمبر آف پیپل آر انوالوڈ ان دوز
سروس فیکٹریز, اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے دیٹ از ویری مچ سگنیفیکینٹ. اسٹوڈینٹس, یہ جو ڈیزائننگ ہوتی ہے جی, جو پیکیجنگ کی ہم لوگ لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے, اس کے اندر جی اٹ از ہائیلی کریٹو جی, یہ بہت زیادہ یونیک ہوتی ہے کہ ڈیزائننگ کتنی زیادہ اٹریکٹیو ہوگی کہ آپ کسی بھی جگہ کے اوپر جائیں, کسی بھی شیلف کے اوپر جب آپ دیکھتے ہیں تو بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں کہ کلر سے فیسنیٹ ہو کے, اس کی ڈیزائننگ سے فیسنیٹ ہو کے آپ ایک پروڈکٹ کو پرچیز کر لیتے ہیں جی. تو یہ دس از سم تھنگ ویری یونیک ان اٹس نیچر. جیسے اب آپ دیکھیں کہ وہ جو ہمارے پاس ایک پرانی جو پیکنگ آتی تھی, یا میں اس کو کہوں گا جی کلاسیکل جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے, اب بھی آپ کے پاس وہ جو وہ جو گتے کے اندر جو پیکنگ آتی ہے جی آئس کریم کی, اور دوسری طرف آپ کے پاس پلاسٹک کے بکٹس کے اندر جو ڈفرینٹ جگہ کے اوپر آئس کریم, اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ ڈیزائنز انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں جی. اس کے اندر میں دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہمارے سامنے, یہ جو کون آئس کریم آپ کھاتے ہیں جی, یہ کسی دور میں انہوں نے کہا جی پیکیجنگ ایسی ہونی چاہیے, کسی نے ذرائع مذاق کا اس نے کہا جی پیکیجنگ ایسی ہونی چاہیے جس کو کھایا بھی جا سکے. تو آپ کے سامنے کون آئس کریم ہے اسٹوڈنٹس. اسی طریقے سے یہ دیکھیں, یہ تمام کی تمام چیزیں, یہ جو کریٹو جو لوگ ہوتے ہیں جی, who know how to think out of the box جی, روٹین سے ہٹ کر چیزوں کو کس طریقے سے دیکھا جائے جی. وہ جو پرانی چیزیں چلی آ رہی ہیں دیٹس اوکے, دیٹس سم تھنگ ویری گڈ. لیکن اسٹوڈنٹس, وہ جو ہم دوبارہ سے بات کرتے ہیں جی, وہ جو اسٹیو جابس کی بات کی تھی, ایک آئیڈیا ہے جی. گوگل کے جو سی او ہیں, انہوں نے جب آئیڈیا دیا کہ جی انفارمیشن کو اس طریقے سے سنکرونائز کر لیں, کمبائن کر لیں کہ آپ ایک نام لیتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اس کے بارے جتنی بھی انفارمیشن ہے آن لائن اویلیبل ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. اسٹوڈنٹ, اٹس ویری یونیک. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج وہ اپلائی ہو بھی گئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمارے پاس, Amazon کی ہم لوگوں نے بات کی تھی, ہم لوگ ڈیفینیٹلی آنے والے کچھ لیکچرز کے اندر ہم گوگل کو یا کچھ اور کمپنیز کو دیکھیں گے کہ وہ آئیڈیاز کتنے زیادہ امپاسبل نظر آتے تھے. یا آئی ایم سوری ٹو مینشن اوور ہیئر, دیر آر مینی آئیڈیاز جو کہ جن کو ٹریٹ کیا جاتا تھا دیٹ اٹ از نتھنگ بٹ اونلی ربش پیس آف تھنکنگ. بٹ آج کے دور میں اس کے بغیر آپ ایگزسٹنگ, جیسے مائکروسافٹ کے نام کے اوپر لوگ ہنسا کرتے تھے. بل گیٹس, اس نے اپنی اسپیچ میں بھی ایک جگہ کے اوپر کہا کہ آئی ایم ون آف دا موسٹ سکسیسفل ڈراپ آؤٹ آف ہارورڈ یونیورسٹی. تو کسی جگہ کے اوپر فیلئر ہے, لیکن اسٹوڈنٹ آئیڈیا اتنا یونیک ہے کہ آج آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی کمپیوٹرز یوز کیے جاتے ہیں, یا بہت ساری جگہوں کے اوپر ونڈوز, مائکروسافٹ ونڈوز یوز کی جاتی ہے, اور وہ مائکروسافٹ کا جو ورڈ تھا جس کے اوپر, اسی طریقے سے آپ یہ کینٹکی فرائیڈ چکن کا جو فارمولا تھا جی, اٹ واز ریجیکٹڈ سو مینی ٹائمز, بٹ لیٹر آن لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا جی. اسی طریقے سے ہم بات کر رہے تھے جی رائیولری کی, کہ کسی دور میں میکڈونلڈز اور برگر کنگ کی سیلز جو ہے وہ بہت زیادہ ڈکریز ہوگی, کیونکہ میکڈونلڈز نے ٹارگٹ کر لیا جی بچوں کو. انہوں نے وہاں پر ریکریشنل ایکٹیویٹیز جو وہ وہاں پر چھوٹا سا کہہ لیں کہ پارک بنا دیا یا جھولے لگا دیے, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم وہ ایک لائن تھی جی, صرف ایک لائن تھی, وین یو گرو اپ دین کم ٹو برگر کنگ, اور اس نے اتنا زیادہ مارکیٹ شیئر گین کر لیا, اور وہ جو اپنی کھویا ہوا مقام تھا اس کو دوبارہ سے انہوں نے حاصل کر لیا جی. دس از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں جن آئیڈیاز کو, اپنی پروڈکٹس کو, جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے دیٹ از نتھنگ بٹ جسٹ اے فیلئر. اسی طریقے سے میں مثال دینا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر جی دیر آر فیو ٹرینرز یا مینٹرز آپ کہہ سکتے ہیں, اور جو کوچنگ آفر کر رہے ہیں جی, ولی زاہد ہیں جی. اسی طریقے سے جو ٹرینر اشرف چودھری صاحب جی, تو اگر آپ ان کو تھوڑا سا ان کی آٹو بایوگرافی پڑھنا شروع کریں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ایسے مقام کے اوپر پہنچتے ہیں جہاں پر ان کو کہا گیا جی ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی فنشڈ, بٹ ان کی کنسسٹینسی. اور یہ چیز جو تھی, جب بھی آپ یہ, جیسے اشرف چودھری صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی, اور اگین کوشش کریں گے جی اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. اسی طریقے سے ولی زاہد صاحب کا, تو اس کے اوپر دا بیسٹ پارٹ آف دیز ٹو پرسن. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بہت سارے لوگ ہیں, ینگسٹرز ہیں, اسٹوڈنٹس آپ کی طرح کے لوگ, کہ جنہوں نے
جن کے آئیڈیاز بہت زیادہ یونیک ہوتے ہیں, ناٹ اونلی فار کمپنیز بٹ آلسو فار دیئر اون کمپینز, بٹ آلسو فار دیئر ٹرینیز, یا جن لوگوں کو وہ کوچ کرتے ہیں جی, تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو پن پوائنٹ کریں جو کہ کسی بھی ادارے کے لیے, کسی بھی پرسن کے لیے کریٹیکل ہوتی ہیں جی. تو یہ ضروری نہیں ہوتا, وہ ایک بڑا فولش آئیڈیا تھا جی, پیپل اسٹارٹ لافنگ ایٹ دیٹ پرٹیکولر آئیڈیا کہ جی آئس کریم کی ایسی پیکیجنگ ہونی چاہیے کہ وہ کھائی بھی جا سکے. بٹ آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, بھلے وہ باسکن اینڈ رابنس سے لے رہے ہیں, بھلے آپ والز کی آئس کریم کھا رہے ہیں, بھلے آپ کسی بھی جگہ سے, تو آپ کو پوچھتے ہیں کہ جی اس کو پیکیجنگ کے اندر ہم لوگ کس طریقے سے دیں, وہ کون آئس کریم آپ کو دے دیں, اور سو دیٹ یو کین انجوائے یور آئس کریم اینڈ آل دیز کائنڈ آف تھنگس. جی تو جی دس از سم تھنگ, یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہم لوگ بات کر رہے تھے. اسٹوڈینٹس لیٹس ہیو اے لک آن دس ایڈورٹائزمنٹ آف ڈٹرجنٹ پاؤڈر ایڈورٹائزمنٹ. جی میں دوبارہ سے کہوں گا جی یہ ایڈورٹائزمنٹ کی اٹس ویری مچ ریلیٹڈ ٹو مینی آف اس جی, بلکہ ٹو آل آف اس جی. پلیز ہیو اے لک آن دس ایڈورٹائزمنٹ. جیเหลืออีก10 นาที สักหนึ่งครั้งสะอาดชัวร์ Bliss Excel เท่านั้น جی اسٹوڈینٹس, سو اگین اس میں کوئی بہت سیلیبریٹی نے رول پلے نہیں کیا. اسٹوڈینٹس ہم اس سے پہلے یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ جو سیلیبریٹی انڈورسڈ ایڈورٹائزمنٹس ہیں جی, اس کا بڑا امپیکٹ, پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے جی. بھلے وہ سپورٹ سیلیبریٹیز ہوں, جیسے ہمارے پاس وہ شاہد خان آفریدی ہیں, عمران خان صاحب ہیں, وسیم اکرم ہیں ہمارے پاس, اور احمد شہزاد ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ عمر گل, اور یہ تمام کے تمام لوگ, یہ سیلیبریٹیز جی, دے پلیڈ اے ویری وائٹل رول. جی اگین میں اس میں آپ سے کہوں گا کہ جب ابھی رمضان شریف بھی آگے آ رہا ہے, اس میں آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب اپیل کرتے ہیں لوگوں سے کہ جی وی نیڈ ڈونیشنز, جی ہمیں زکوٰۃ چاہیے. تو اس کے اندر بہت سارے لوگ ارریسپیکٹو آف ہز پولیٹیکل ایسوسیشن وہ کیا کرتے ہیں جی, شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کو زکوٰۃ دیتے ہیں جی, سہارا فاؤنڈیشن کو سپورٹ کرتے ہیں جی. اسی طریقے سے شہزاد رائے جو این جی او رن کر رہے ہیں, جو کمپین رن کر رہے ہیں جی, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. بیکاز دے پیپل آر ڈوئنگ, وہ انڈیویجلی دے پیپل آر ویری مچ اسٹرانگ, اور اس اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے پیپل kept on supporting that cause. یہ تو ایک ہمارے پاس ایک سوشل کاز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ اس ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر دیکھیں کہ آپ کو نہ تو لینگویج سمجھ آئی ہے, لیکن آپ کو وہ جو ایک چھوٹا سا بچہ ہے, بلکہ اس میں میرا خیال ورڈز کا استعمال بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ کم ہے. اور اس کے اندر جو سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ وہ جو بچہ ہے جو اپنے یونیفارم کے اندر وہ رائٹنگ کرتا ہے so that he can copy when he got the time during exam, but unfortunately وہ کہیں سرف یا ڈٹرجنٹ پاؤڈر یوز ہو گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہاؤ یونیک دیٹ دس پرٹیکولر ایڈورٹائزمنٹ از. اور ایک میسج کنوے ہوتا ہے کہ جی کسی بھی قسم کا کوئی داغ ہو, نارملی یہ ماؤں کو بہت زیادہ کمپلین ہوتی ہے کہ جی وہ مٹی لگ گئی, یا اس کے اوپر انک لگ گیا, یا وہ اگر بال پوائنٹ اس کے اندر اس کی جو انک ہے تو وہ کپڑے خراب کر دیتا. تو اس قسم کی چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے جی دس پرٹیکولر ڈٹرجنٹ پاؤڈر از دا بیسٹ. تو اگین یہ ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد تھا دیٹ دیز کائنڈ آف ایڈورٹائزمنٹ یہ بریک تھرو ہوتے ہیں جی ڈفرینٹ پروڈکٹس کے لیے. اور اگین ہم کچھ اور ایک اور ایڈورٹائزمنٹ ہم لوگ آگے دیکھیں گے اسٹوڈینٹس, وہ بھی اٹس ویری انٹرسٹنگ. جی لیٹس ٹاک اباؤٹ سم کیٹیگریز آف سروس مکس کی بات کرتے ہیں. کبھی پروڈکٹ مکس کی بات کرتے تھے جی, آج سروس مکس کی بات کرتے ہیں. A pure tangible good is a tangible good such as soap, toothpaste or salt with no accompanying services. مارکیٹ جاتے ہیں, شیلف سے ایک چیز اٹھاتے ہیں, خرید کر گھر پر لے آتے ہیں جی. وہ شو پالش ہو سکتی ہے جی, وہ ٹوتھ پیسٹ ہو سکتی ہے, وہ شیونگ فوم ہو سکتا ہے, وہ ریزر ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس, وہ ہمارے پاس لوشن ہو سکتا ہے, وہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کوکنگ آئل ہو سکتا ہے, وہ ہمارے پاس نوڈلز ہو سکتے ہیں, وہ رائس ہو سکتا ہے, وہ فلور ہو سکتا ہے, وہ ہمارے پاس اسپائسز ہو سکتے ہیں. بے تحاشا قسم کے آئٹمس ہیں جو کہ پیور ٹینجیبل گڈ ہوتے ہیں جی.
اس کے ساتھ کوانٹٹی لکھی ہوتی ہے 250 ml پیپسی کی بوٹل, 300 ml, 500 ml, 250 گرام. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے ہم جب 1 کلو گرام یا 5 kg, وہ تمام کی تمام چیزیں, جیسے رائس کی کنزمپشن زیادہ تو اس کی پیکیجنگ بھی بڑھا دیتے ہیں. سالٹ کی کنزمپشن نارملی ہمارے پاس 1 kg یا 2 kg میں. اسی طریقے سے ہم لوگ شاید میٹھے کے بہت زیادہ شوقین ہیں اسٹوڈنٹس, تو آپ وہ دیکھیں کہ جو شوگر کے جو پیکٹس ہیں وہ 5 kg یا اس کو 2 kg 3 kg ڈفرنٹ کوانٹٹیز کے اندر اویلیبل ہوتا ہے. A tangible good with accompanying services like a car, computer or cell phone accompanied by one or more services. جی آپ کار پرچیز کرتے ہیں تو جی وہ آپ نے اکثر ایڈورٹائزمنٹس کے اوپر دیکھا ہوگا جی کہ وہ جو کمپنی ہے جی وہاں سے اس کی مینٹیننس کروا رہے ہیں اور اس کو مینٹین کیا ہوا جی اس بک کو. جیسے ٹویوٹا جو کار ہے اگر وہ پرچیز کیا تو ٹویوٹا کے سروس سینٹر سے, سزوکی پرچیز کیا سزوکی سروس سینٹر سے, یا اگر ہونڈا پرچیز کی ہے تو ہونڈا کے سروس سینٹر سے. جی کمپیوٹرز کی بات کرتے ہیں جی, کیا مینٹیننس سافٹ ویئر انسٹال کروانے ہیں جی آپ نے. کل کو اگر اس کے اندر کوئی پرابلم آ جاتا ہے, کوئی وائرس آ جاتا ہے, اس کو اپڈیٹ کروانا پڑ جاتا ہے, تو آپ کمپنیز کو کہتے ہیں جی ہم آپ کے سروسز ہائر کر رہے ہیں. جی نہ صرف ہم آپ سے پرچیز کر رہے ہیں بلکہ 3 سال 2 سال کے لیے ہم آپ سے کانٹریکٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے اکوپمنٹ کی دیکھ بھال بھی کریں گے. ڈیفینیٹلی اس کے لیے کمپنی نیڈ ٹو پے اے سرٹن اماؤنٹ آف منی, اس کے اندر وہ دیتے ہیں. اور سیل فون کی بات کرتے ہیں جی, موبائل فونز آپ یہ دیکھتے ہیں, آپ HTC یا وہ تمام یہ جو کیا اس کو ہم کس طریقے غیر معروف جو برانڈز ہیں جی ہم اس کو پرچیز کرتے ہوئے گھبراتے ہیں جی. ہاں اگر ہمیں کو کہے جی آئی فون پرچیز کر لیں, سیمسنگ پرچیز کر لیں, کیوں موبائل پرچیز کریں, لوکلز میں ہمارے پاس ہے, یا G5 پرچیز کر لیں, یا اسی طریقے سے اور کوئی موبائل فون پرچیز کر لیں, سیل فون پرچیز کر لیں جس کا سروس سینٹر مارکیٹ کے اندر ہے, تو بہت آسانی سے لوگ اس کو پرچیز کر لیتے ہیں جی. تو وہ سروسز کیا ہوتی ہیں, ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں ود اینی ٹینجیبل پروڈکٹ جی. تو اس لیے اس کو کمبینیشن کہتے ہیں جی. A hybrid is an offering like a restaurant meal of equal parts of goods and services جی. میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ یہ 50-50 ہو جاتا ہے جی. 50% سروسز ہے, 50% جو ہے وہ میل ہے جی. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میکڈونلڈز ہے جی وہ سیلف سروس کی بات کرتے ہیں, تو جیسے ہی آپ جاتے ہیں تو وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کو گریٹ کرتے ہیں, آپ کا آرڈر لیتے ہیں, آپ سے پیسے لیتے ہیں, اور آپ کو وہ جو فاسٹ فوڈ کہا جاتا ہے نا جی وہ تیز کھانا, بلکہ اس میں یہ کہیں گے کہ اس کو ڈیلیوری جو کی جاتی ہے جی, جو لوگوں کو دیا جاتا ہے فوڈ, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہیں پر آپ کھڑے ہوتے ہیں, جب آپ سے پیسے لے لیتے ہیں تو وہ جو ایک جو سٹاف ہوتا ہے وہ دوسرے کو, یا اس کے اندر بھی اسٹوڈنٹس یہ اگین یہ دس از اے سیپریٹ ڈیبیٹ, اس کے اوپر بھی ہم کسی جگہ کے اوپر بات کریں گے کہ آپ کے پاس ایک جو امپلائی ہے جو وہ آرڈر لے رہا ہے اور وہ آرڈر لے کر آگے جیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے وہاں پر بھی سکرینز لگی ہوئی ہوتی ہیں جی. تو وہ کیا کرتے ہیں, ان سکرینز کے اوپر جو کچھ بھی ان کو آرڈر نظر آ رہا ہے جی اس کو پیک کرتے ہیں, دوبارہ جو فرنٹ ڈیسک کے اوپر جو صاحب کھڑے ہوتے ہیں جی ان کو وہ ٹرے جو ہے وہ دیتے ہیں اور اس کو سرو کر دیتے ہیں جی کسٹمر کو. تو یہ 50-50%. اس میں فاسٹ فوڈ نہیں لکھا ہوا, اس میں ہوٹلز کی بات, ریسٹورینٹس کی بات کی ہوئی ہے. ہوٹلز بھی نہیں بلکہ ریسٹورینٹس کی بات کی جہاں ہم کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھ کے یہاں یہ جو ہمارے ہاں وہ جو ایک باربیکیو ہم لوگ جب انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں کسی ریسٹورینٹ کے اوپر, یا رائس انجوائے کرنے کے لیے, یا کوئی بھی فوڈ ہم کھانے کے لیے جاتے ہیں تو آرڈر دیتے ہیں جی. اس آرڈر میں ڈیفینیٹلی ایک ڈیلیوری ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جی اتنے ٹائم میں آپ کو سرو کیا جائے گا فوڈ جی. اس کو اسٹوڈنٹس ہم لوگ سروس انڈسٹری کے اندر اس کو ہم لوگ ٹرن اراؤنڈ ٹائم بھی کہتے ہیں جی. اس کے بارے میں میں بھی آپ سے نیکسٹ سلائیڈ کے آخر میں بات کرتا ہوں کہ وٹ از ٹرن اراؤنڈ ٹائم. بٹ یہاں تک کہ جب آپ آرڈر دیتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ جی یو ول بی سروڈ ود ان نیکسٹ 20 to 25 منٹس جی. اور ایز اے کرٹسی کیا کرتے ہیں کہ کبھی کریکرز یا سٹارٹر آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں جس کے لیے آپ کو چارج نہیں کیا جاتا, آپ سے پیسے نہیں لیے جاتے, تو یو کیپٹ آن انجوائنگ دیٹ کائنڈ آف تھنگ. یا آپ کے پاس کچھ اور ریسٹورینٹس کے اندر آپشن ہوتی ہے کہ سٹارٹرز جو ریڈیلی اویلیبل ہوتے ہیں فوراً سے سرو کر دیے جاتے ہیں کلائنٹس کو, کسٹمرز کو, اور وہ پھر اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ جو ہائیبریڈ ہے اس میں اگین وہ جو ہمارے پاس جو کمپوزیشن ہے وہ 50-50% ہے. دین کمس اے میجر سروس ود اکمپننگ مائنر گڈس اینڈ سروسز ریفر ٹو اے میجر سروس. اسٹوڈنٹس ہم کافی ساری بات کرتے آئے, ایئر ٹریول کی بات ہم لوگوں نے کی تھی جی.
with additional services or supporting goods such as snacks and drinks ji. This offering requires a capital intensive good. اور وہ capital intensive good کیا ہوتا ہے انہوں نے explain کیا, that is an aeroplane or that is an airplane. Student, Airbus A380 یا Boeing 747 یا Boeing 777 اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس بے تحاشا ماڈلز ہیں, یونیک ہیں, ڈفرنٹ ہے. آج کل وہ جو کریز چل رہا ہے نا اسٹوڈنٹس, وہ Airbus A380 کا کریز چل رہا ہے اسٹوڈنٹس. تو اس کی جو لگژری ہے, اس کی جو اس کے اندر جو سروسز آفر کریں اپنے کسٹمرز کو یا کنزیومر کو, دیٹ از ایکسلنٹ جی. ایمریٹس ایئر لائن نے کافی سارے اس کے اندر ایکوائر کیے ہیں. وہ تمام کنٹریز جہاں پر ٹورزم بیسڈ اکانومی ہے جی, یس دے پرچیز A380 اسٹوڈنٹس. تو فار اٹس ریئلائزیشن, بٹ دا پرائمری آئٹم از اے سروس. تو وہ کہتے ہیں کہ جی پرائمری آئٹم اس کے اندر سروس ہی رہتی ہے, لیکن سیکنڈری آئٹم اسٹوڈنٹس اس کی جو ایلیگنس ہوتی ہے, جو فوڈ کی فریشنس ہوتی ہے, جو فریگننس ہوتی ہے, اس کی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے, اس کے اندر وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں. کوئی جیسے ہمارا اس کے اندر ایک بڑا میرا خیال وہ لوگ جو ٹریول بزنس سے جن کا تعلق ہے ان کو پتا ہوگا جی, مسلم میل کا آرڈر کر دیتے ہیں جی, MOML مسلم میل. وہ جو تمام نان مسلم جو کنٹریز ہیں وہ جب وہاں سے جو فلائٹس آپریٹ ہوتی ہیں تو اس کے اندر مسلم میل کا آرڈر کر دیتے ہیں جی, یا کسی جگہ کے اوپر ویجیٹیبلز کا کہہ دیا جاتا ہے, کسی جگہ کے اوپر کوئی اور فوڈ آرڈر کر دیا جاتا ہے. تو وہ مسلم میل کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو حلال آفر کرتے ہیں جی. اور اگین حلال سرٹیفیکیشنز کے لیے بھی ہمارے پاس کمپنیز یا آرگنائزیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں جی, جو پرٹیکولرلی ٹیپیکلی صرف حلال سرٹیفیکیشنز کے اوپر ہی کام کرتی ہیں. تو وہ پھر اگین اس کے اندر سنیکس, ڈرنکس اور اس قسم کی چیزیں آفر کرتی ہیں. بچوں کو کھلونے بھی بعض اوقات دیتے ہیں جی, ڈفرینٹ پزلز دے دیتے ہیں, ٹوائز دے دیتے ہیں, سو دیٹ دا چلڈرن کین میک دیئر ٹرپس میموریبل. اور نیکسٹ ٹائم جب کسی اور جگہ کے اوپر ٹرپ کی بات ہو تو وہ بچے زور دیتے ہیں جی اپنے والدین کو کہ جی پلیز اویل دیٹ پرٹیکولر ایئر لائن جی, کسی اور ایئر لائن پر مت جائیے. وہ اس ایئر لائن کے اوپر جاتے ہیں تو وہ لوگ گفٹ دیتے ہیں, تحفے دیتے ہیں جی. لاسٹ ہمارے پاس ہے a pure service is primarily an intangible service such as babysitting, psychotherapy اور مساج. اسٹوڈینٹس میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا ٹرن اراؤنڈ ٹائم کی. ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہوتا ہے کہ اسٹوڈینٹ کتنے ٹائم کے اندر آپ اپنے کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جیسے کال سینٹرز کے اندر ہوتا ہے کہ جی میرا خیال غالباً وہ 90 سیکنڈز انہوں نے کہا تھا جی, کسی جگہ کے اوپر میں ایک آرگنائزیشن میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا, کہتے تھے وی نیڈ ٹو سیٹسفائی اے کسٹمر ود ان 90 سیکنڈز جی, 1.5 منٹ جی. اسی طریقے سے جو چیک ان کیشمنٹ ہے وہ کہتے ہیں جی یہ اس کو آپ 3 منٹ کے اندر چیک ان کیشمنٹ کریں جی. اسی طریقے سے کچھ جگہوں کے اوپر, اور تو وہ ہر جگہ کے اوپر, جیسے آج کل پاکستان کے اندر جو اکاؤنٹ اوپننگ ہے اس کے اندر وہ جو ٹرن اراؤنڈ ٹائم دیا جاتا ہے دیٹ از 3 days, کہ 3 دن کے اندر اس کو کمپلیٹ کریں گے. آپ فارم فل کر کے دیتے ہیں, ڈاکومنٹس دیتے ہیں, وہ کسی ایک جگہ کے اوپر پروسیس ہوتا ہے اور پھر آپ کو اکاؤنٹ نمبر الاٹ ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں. تو وہ جو ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے اسٹوڈینٹس, وہ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ان کیس آف سروس اورینٹڈ آرگنائزیشنس کی. تو اس میں سے فوراً سے ان کو سرو کیا جاتا ہے. اور یہ پیور سروس کی اسٹوڈنٹ انہوں نے جو بات کی ہے دیٹ از بیبی سٹنگ ہے جی, سائیکو تھراپی جی, سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں ان کی سروسز آفر کی جاتی ہیں اور کس طریقے سے ریلیکس کیا جاتا ہے یہ چیزیں. تو آل دیز آر کیٹیگریز آر سروس مکس جی. ایک چیز اور بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ, سروس ڈسٹنکشنز کی بات کرتے ہیں جی. سروس ویری ایز ٹو ویدر دے آر اکوپمنٹ بیسڈ جی. اسٹوڈینٹس آپ کو کبھی ایکسپیرینس ہوگا آٹومیٹڈ کار واشز کا جی. یہاں پر ہمارے پاس اسلام آباد میں ایک یہ تو نہیں کہنا چاہیے ہمارے پاس, بلکہ ہم سب کے پاس ہی وہ ایک آٹومیٹک کار واش تھا, دیٹ از ایکسلنٹ. لیکن غالباً اب اس کی مشین خراب ہو گئی, اٹ از نو مور ورکنگ ناؤ. اگین ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر, ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر آٹومیٹڈ کار واشز ہوتی ہیں. پہ ایک جگہ سینٹر ہوتے ہیں اور اگین اس میں واشنگ کرتے ہیں, اور دوسری طرف سے آپ اس کے اوپر کسی بھی سورس کے اوپر اگر آپ اس کو ایکسپیرینس کریں جی, اس کو دیکھیے گا اس کی ویڈیو, دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ فینومینا. اور بڑا میرے خیال کو 5-10 منٹ کے اندر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جی. وینڈنگ مشین اسٹوڈنٹس, آپ جاتے ہیں جی, آپ کا دل کرتا ہے پیپسی پینے کو جی, تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کوئی کسی پابشیر کی دکان بھی نہیں ہے اور کوئی ٹک شاپ بھی نہیں ہے.
تو وٹ یو ڈو دیٹ یو سو اے وینڈنگ مشین جی, آپ اس کے اندر کوائنس ڈالتے ہیں یا آپ اس کے اندر کرنسی نوٹس ڈالتے ہیں اور وہاں سے آپ کو وہ ڈرنک جو ہے وہ آ جاتا ہے. اس کے اندر پرائس بھی لکھی ہوتی ہے اور ڈفرینٹ اس کے اندر مینشن ہوتے ہیں کہ جی فرسٹ آپ اپنا ڈرنک سلیکٹ کرتے ہیں, سیکنڈ آپ اس کے اندر اس کا جو ہے اپنے جو پیسے اس کے اندر ڈالتے ہیں ان شیپ آف وہ کوائنز ہوتے ہیں یا آپ کے پاس نوٹس ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ آپ کو ڈیلیور 3 یا 4 سٹیپس کے اندر وہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے جی. یہ بہت زیادہ کنوینئنٹ ہے جی. اگر ہم اس کو دیکھیں حج یا عمرہ کے سیزن کے اندر یہ دیز وینڈنگ مشینز آر ریئلی اے بلیسنگ فار دا پلگرمس, اور وہ لوگ وہ جو وہاں پر جاتے ہیں زائرین ہمارے, وہ لوگ جو عمرہ کرنے جائیں یا حج کرنے کے لیے جائیں جی, تو ان کے لیے بہت زیادہ کنوینئنٹ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ لیٹ نائٹ اگر ان کو کوئی پانی پینا ہے یا کسی جگہ کے اوپر اور کوئی ڈرنک ان لوگوں کو لینا ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ کسی جگہ کے اوپر وہ کوئی شاپ کھلی ہوئی نہیں ہے یا دور جانے کی بجائے ہوٹلس کے اندر انسٹالڈ ہوتی ہیں, بعض اوقات روڈ سائڈ کے اوپر بھی انسٹالڈ ہوتی ہیں, پیٹرول پمپس کے اوپر ہوتی ہیں جی, تو وہ وہاں پر بہت آسانی سے ڈرنک, بلکہ اب تو غالباً اس کے اندر ہاٹ ڈرنکس بھی سرو ہو جاتے ہیں جی. اور پیپل بیسڈ یا ونڈو واشنگ جی, اکاؤنٹنگ سروسز اسٹوڈنٹس, وہ جو ونڈو واشنگ کا ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ جی وہ جو بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں جی, آپ اگر اگین وہ جو HBL ٹاور ہے جی کراچی میں غالباً آیا چندری گڑھ روڈ کے اوپر, اسی طریقے سے ہمارے اسلام آباد میں یہاں پر سعودی پاک ٹاور ہے, یہ ہمارے پاس UBL ٹاور ہے, OGDCL ہے, تو وہ ٹاپ کے اوپر ہیں. تو جی اس بلڈنگ کی مینٹیننس کے لیے جی کسی کو کانٹریکٹ دے دیتے ہیں کہ بھائی اس کی ونڈوز جو ہیں اس کو صاف کیا جائے, یا اسی طریقے سے جو ہوٹلز ہیں ریسٹورینٹس ہیں اس کے اندر, تو وہ کانٹریکٹ بعض دفعہ کسی کو دے دیا جاتا ہے, کوئی فرم جو ہوتی ہے وہ جو ونڈوز ہیں اس کو کلیننگ کے لیے. اکاؤنٹنگ سروسز اسٹوڈنٹس, یہ بھی کسی جگہ کے اوپر اس کو آؤٹ سورس کر دیا جاتا ہے, بٹ نارملی یہ ود ان آرگنائزیشن ہی ہوتی ہیں جی. پیپل بیسڈ سروسز ویری بائی ویدر انسکلڈ جی, آپ یہ اچھا انسکلڈ, اسکلڈ اور پروفیشنل ورکرز جی. انسکلڈ آپ ایک مزدور لے آتے ہیں جی, آپ کو دیوار توڑنی ہے, آپ کو اینٹیں آپ نے کسی جگہ سے پرچیز کر لی, تو آپ اس کو کہتے ہیں اچھا بھائی یہ اینٹیں صاف کرو, اس کے اوپر سے جو باقی کا سیمنٹ ہے وہ علیحدہ کرو اور سینٹ کو کسی ایک جگہ کے اوپر اس کا سٹاک کر دو, پائل اپ کر دو, تو اس کو کہتے ہیں جی انسکلڈ. ہمارے پاس اسکلڈ لیبر ہوتی ہے جی, آرکیٹیکچرز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس, بلکہ سوری وہ پروفیشنل میں آ جاتے ہیں. اسکلڈ کے اندر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہوتے ہیں جی, وہ ہمارے پاس ٹیلرز ہو سکتے ہیں اسٹوڈنٹس, وہ ہمارے پاس اسی طریقے سے ہم اس کو میسن یا مستری کا نام بھی دے سکتے ہیں اسٹوڈنٹس. اور ہمارے پاس ڈفرینٹ ایریاز کے اندر وہ اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں, یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے جی ان کا بہت زیادہ. پروفیشنل میں ہمارے پاس اگین ہم بات کرتے ہیں جی لائرز کی بات کرتے ہیں, آرکیٹیکچرز کی بات کرتے ہیں, میرا خیال اس کے اندر جو میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. وہ سارے کے سارے سروس جو ہوتے ہیں وہ آفر کر رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس ایک چیز اور اس میں ہے کہ جو سروس جتنی زیادہ اسپیشلائزڈ ہوگی وہ اتنی زیادہ ایکسپینسو ہوگی. میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا ایئر بس A380 کی, تو ڈیفینیٹلی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, سو دے آر چارجنگ اے ویری ہینڈسم اماؤنٹ آف منی ٹو دا ایئر لائنس ٹو ہوم دے آر سیلنگ. جیسے سوئس ایئر ہے اسٹوڈنٹس, جیسے ایمریٹس ہے, جیسے اور دنیا کی بہت ساری سنگاپور ایئر لائنز ہیں جہاں جو بیس کر رہی ہے اسٹوڈنٹس کس کے اوپر, ٹورزم کے اوپر. تو وہ اتنا ہی زیادہ چارج کرتے ہیں جب تک بوئنگ یا کوئی دوسری کمپنی اس طرح کے ایئر کرافٹ مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں جی, تو اپنی ٹیکنالوجی چینج کر لیتے ہیں یا نیا ماڈل نیا ورژن لے کر آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس. تو یہ ایک چیز. اسی طریقے سے جب ہم سروس سیکٹر کے اندر دیکھتے ہیں تو جو لائر اسٹوڈنٹ جتنا زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ چارج کرے گا, جو ڈاکٹر جتنا زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوگا اس کی فیس اتنی ہی زیادہ ہوگی. اسی طریقے سے ہم بات کر رہے تھے آرکیٹیکچرز کی, جو آرکیٹیکچر جتنا زیادہ ایکسپرٹ ہوگا اسٹوڈنٹس وہ اتنا ہی زیادہ چارج کرے گا جی. تو یہ تمام ہمارے پاس انہوں نے اس لیے بات کی ہے کہ جی پیپل بیسڈ سروسز ویری بائی ویدر انسکلڈ اسکلڈ, 3 کیٹیگریز انہوں نے بنائی ہیں کہ جو آفر کرتی ہیں جو اس کے اندر. دین جی ہمارے پاس سم سروسز نیڈ دا کلائنٹس پریزنس, کہ جی کلائنٹ کی پریزنس کے بغیر بات نہیں ہو سکتی. آپ ایسا کرتے ہیں جی اپنے چھوٹے بھائی کو کہہ دیتے ہیں, یا آپ خود جاتے ہیں جی ایک جو ہے کار واش جو ہے آپ اس کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں پر جو ان کا سپروائزر ہوتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں بھائی یہ گاڑی کی چابی رکھو, اس کو واش کر دو, میں بعد میں آ کر تم سے لے جاؤں گا. آپ کی پریزنس ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ ایک میکینک سے گاڑی کی ٹیوننگ کراتے ہیں, آپ کا بہت اچھا دوست ہے, ریلیشن شپ ہے, آپ جاتے ہیں اس کے پاس, آپ کہتے ہیں بھائی یہ گاڑی رکھو, اس کی ٹیوننگ کرو اور میرے گھر پر دے جانا یا میں تم سے لے جاؤں گا, جو بھی آپ کی اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جی.
تو دیٹ از اے کائنڈ آف سروس جس کے اندر کلائنٹ کی پریزنس ضروری نہیں ہے. بٹ برین سرجری ریکوائرز دا کلائنٹس پریزنس. جی ڈاکٹر کے پاس اگر آپ چلے جائیں, آپ کہیں جی میں فون پر بات کرا دیتا ہوں میڈیسن, تو 95% رادر میں سمجھوں گا بہت سارے ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی, وی نیڈ ٹو سی دا پیشنٹ, ایگزامن دا پیشنٹ فزیکلی. اور بعض اوقات وہ پھر اس کے اندر یہ چیز کہتے ہیں کہ جی ان کی جو لیب ٹیسٹ ہیں یا ان کی اور جو چیزیں ہیں وہ بالکل برعکس ہیں, الٹ ہیں ان کی فزیکل پریزنس سے, تو ان کی جو بیماری کی نوعیت ہے وہ اتنی زیادہ شدید نہیں ہے جی. امیونٹی زیادہ ہو سکتی ہے جی, وہ کہتے ہیں کہ جی ریزسٹنس زیادہ ہے, تو وہ اس کی بیسس کے اوپر پھر جو میڈیسن ہے یا ٹریٹمنٹ ہے اس کو سجیسٹ کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی کچھ ایسی سروسز ہوتی ہیں جس میں کلائنٹس کی پریزنس, اسی طریقے سے جو ایئر ٹریول ہے جس میں کلائنٹ کی پریزنس بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. یہ تو انہوں نے ایک اس کی دی تھی جی, اف دا کلائنٹ مسٹ بی پریزنٹ دا سروس پرووائڈر مسٹ بی کنسیڈریٹ آف ہز اور ہر نیڈ. تو جی ہم کوشش یہ کرتے ہیں ان کی جو نیڈز ہوتی ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کو پراپرلی ایڈریس کریں جی, اس کو فیسیلیٹیٹ کریں اسٹوڈینٹس. دین کمز یہ سروس میں میٹ اے پرسنل نیڈ. یہ پرسنل سروسز دی جاتی ہیں اسٹوڈینٹس. آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ جو بہت زیادہ بوڑھے ہوتے ہیں جی, ان کے گھروں پہ وہ جو نرس رکھ دیتے ہیں یا کوئی اٹینڈنٹ رکھ دیتے ہیں جو 24 آورز ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, اور وہ ان کو میڈیکیشن, تھراپی اور تمام جو چیزیں ہوتی ہیں جو کرواتے ہیں, تو کچھ جگہوں کے اوپر پرسنلائز سروسز آفر کرتے ہیں جی. اسی طریقے سے میں اس میں یہ کہوں گا کہ جی پاکستان میں یو فون نے ایک بہت بڑا بریک تھرو کیا تھا کہ وین یو کال دیم, جب شروع میں آئے اور آپ سم پرچیز کر کے آپ نے اس کے اندر سم ڈالی اور وین یو کال دیم تو وہ آپ کو آپ کے نام سے بلاتے تھے. تو دیٹ از اے ویری یونیک کائنڈ آف سروس. تو آپ وہ جو ایک اس کے اندر ایک ایفیلیشن ہو جاتی تھی جی کسی کمپنی کے ساتھ, اٹ از لائک دیٹ. اور اب بزنس نیڈ, یہ بزنس سروسز بھی ہوتی ہیں جی. تو وہ بزنس سروسز نیڈ کیا ہو سکتی ہے جی, لیٹیگیشن میں چلا گیا, آپ نے لائرز کو ہائر کر لیا جی. اسی طریقے سے آپ نے اپنے امپلائیز کو کہہ دیا کہ بھائی ہمارا اس ہاسپٹل کے ساتھ کانٹریکٹ ہے, یا انشورنس کمپنیز جیسے کر لیتی ہیں, کانٹریکٹس کر لیتی ہیں, تو جو اگر اس کے اندر کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو ڈائریکٹلی دے گو ٹو دیٹ پرٹیکولر ہاسپٹل جی. تو وہ بزنس نیڈ کو بھی کیٹر فار کر رہے ہوتے ہیں. سروس پرووائڈرز ڈفر ان دیئر آبجیکٹیوز جی, کیا وہ پروفیٹیبلٹی کے لیے کام کر رہے ہیں جی, منی میکنگ ہے. جیسے کچھ ہاسپٹلز ہیں جی, وہاں پر پیسے میٹرز الاٹ, اور اس کے اندر وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسٹمر سے زیادہ پیسے لیں جی. جب ٹھیک ہونے کی باری آتی ہے تو وہ اس کو جا کے مزید کنسلٹنٹس کو ہائر کرتے ہیں, اچھا بھائی جا کے دیکھو یہ مسئلہ. اچھا یہ آپ کے پاس پروفیٹیبلٹی میٹرز الاٹ جی. اسی طریقے سے لیگل فرم جو کام کر رہی ہوتی ہیں, ہمارے پاس آرکیٹیکچرز ہیں, وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں, منی میکنگ ہوتی ہے, پروفٹ جی, پیسہ بنانا جی. اور نان پروفٹ, یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی نان پروفٹ آرگنائزیشن ہیں جی, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم جیسے ان کیس آف شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل اور کچھ اور جگہوں کے اوپر جہاں پر اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اچھا نہیں بھائی آپ فیس نہیں دیں, یہ نو پروفٹ نو لاس کی بیسس کے اوپر ہم رن کر رہے ہیں, تو کاسٹ ہمیں کو اسپانسر کر رہا ہے اور ہم اس کی بیسس کے اوپر آپ کو یہ سروسز آفر کرتے ہیں, تو وہ نان پروفٹ ہو جاتے ہیں جی. اینڈ آنرشپ جی, پرائیویٹ اینڈ پبلک جی, یہ بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں جی. تو اونرشپ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جی آپ کے پاس آرگنائزیشنز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں, پبلک سیکٹر میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. کہتے ہیں جی ان دو کریکٹرسٹکس کی بیسس کے اوپر وی کیم اکراس 4 کوائٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف آرگنائزیشنز, 4 طرح کے ادارے, جس میں ایک ہمارے پاس جو ہم بات کر رہے تھے پروفٹ ہے, نان پروفٹ آرگنائزیشنز, پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہے, پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن. ڈسٹنکٹیو کریکٹرسٹک آف سروسز جی, انٹینجیبلٹی کی بات کرتے ہیں, اٹ از ڈیفیکلٹی ٹو ایویلویٹ سروسز انلیس وی ہیو ٹینجیبل کیوز اینڈ فزیکل ایویڈنس ٹو یوز جی. جب تک ہم اس کو اویل نہیں کر لیتے جی تب تک ہم اس کے بارے کچھ کہہ نہیں سکتے جی. انسیپریبلٹی, وی کین ناٹ سیپریٹ دا سروس فرام دا ایکسپیرینس آف دا کسٹمر. اسٹوڈینٹس یہ بھی ایک بڑا, اگین اس کے بارے میں ابھی بڑی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں, لیٹس ڈیفائن اٹ, اور اس کے بعد پھر ون بائی ون ہم اس کے بارے بات کریں گے جی. سروسز ٹینڈ ٹو ویری فرام ایکسپیرینس ٹو ایکسپیرینس جی. یار فلاں ریسٹورینٹ کا کھانا بہت اچھا ہے, نہیں بھائی مجھے تو بالکل پسند نہیں آیا جی. فلاں ایئر لائن کی سروسز بہت اچھی ہیں, نو آئی ڈونٹ لائک دیٹ دو سروسز جی. سو
ایک کسٹمر کا ایکسپیرینس دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. پیرشیبلٹی, وی کین ناٹ انوینٹری سروسز, ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ سروسز کو پریپیئر کر کے کسی جگہ پر ریک میں رکھ دیں. نو, اٹ کین ناٹ بی. یہ دین اینڈ دیر ہی ہوتی ہے بھائی. سب سے پہلے بات کی تھی ہم نے اسٹریٹجیز فار انٹینجیبلٹی. سروس کمپنیز کین ٹرائی ٹو ڈیمانسٹریٹ دیئر سروس کوالٹی. یہ سروس کوالٹی کے بارے بہت زیادہ کام ہو چکا ہے جی, اس کے بارے میں کافی ساری ریسرچ بھی ہو چکی ہے تھرو فزیکل ایویڈنس اینڈ پریزنٹیشن. سپوز ایک ایگزامپل انہوں نے دی ہے جی, a bank wants to position itself as the fast bank. It could make this positioning strategy tangible through any number of marketing tools جی. وہ ایک کو کنسیڈر کر سکتا ہے یا ایک سے زیادہ کو بھی جی. پلیس کی بات کرتے ہیں. Exterior and interior should have clean lines. The layout of the desk and the traffic flow should be planned carefully. Waiting lines should not get overlaid wrong. اسٹوڈنٹ جیسے ہمارے ہاں جب یہ حج کی اپلیکیشنز دی جاتی ہیں جی, اس کے اندر بڑا سینسٹیو ایشو ہو جاتا ہے جی. لوگ ہمارے ہم بہت زیادہ لوگوں کا ایک جذبہ ہوتا ہے, تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک دن پہلے سے رات کو آ کے یا صبح کو آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کے اندر بھی بینکس نے کافی زیادہ پرابلم فیس کی ہے. تو اس دفعہ جتنے بھی بینکس نے حج کی اپلیکیشنز لی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے اوپر ٹائم بھی لکھیں گے جی, کہ ہم کتنے بجے ہم نے کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کیا جی. تو وہ جو لائنز ہوتی ہیں انہوں نے کہا جو کلین ہو, کلیئر ہو, جس کا جو انٹیریئر اینڈ ایکسٹیریئر شوڈ ہیو کلین لائنز اور وہ ساری چیزیں. دین کمز یہ امپلائی شوڈ بی بیزی بٹ دیر شوڈ بی اے سفیشینٹ نمبر ٹو مینیج دا ورک لوڈ. اچھا, نمبر آف واؤچرز, بینکس کا بات ہو رہی ہے, نمبر آف واؤچرز یا نمبر آف کلائنٹس کی بات ہوتی ہے, نمبر آف واؤچرز کی بات ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ میکڈونلڈس میں جاتے ہیں تو وہاں پر نمبر آف ہم اس کو ٹرانزیکشنز کی بات کرتے ہیں, یا جو کلائنٹ اس کے اندر آ رہا ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ اپنے جو ڈیسک ہے اس کو بناتے ہیں. کتنے نمبر آف کیشیئرز ہونے چاہیے جی, کتنے نمبر آف سیلز ریپرزینٹیٹیو یا وہ لوگ ہونے چاہیے جو آرڈر لے کر کسٹمر کو, کنزیومر کو دیں جی, کتنے ویٹرز ہونے چاہیے جی. وہ تمام کے تمام ہمارے پاس یہاں پر اس کو پلان کرنا ہوتا ہے جی. Equipment, computers, copy machines, desks and ATMs should look like and be state of the art جی. پتہ چلے جی آپ کے پاس لوگ آ کر کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے دو کرسیاں. نو, یو مسٹ ہیو, جیسے ایک صدر کے اندر ایک بینک تھا جی, اس کے اندر ایسا تھا کہ دے نیڈ ٹو پلیس, میرا خیال تقریباً کوئی 100 سے اوپر چیئر ان کو رکھنی پڑی. کیوں؟ کسٹمر کا انفلو زیادہ تھا, ہیڈ آفس تھا وہاں پر دی, تو ہیڈ آفس ہے وہاں پر, تو انہوں نے پھر اس پرٹیکولر برانچ میں جو سٹنگ ارینجمنٹ ہے اس کو بہت زیادہ بڑا کر دیا. اس کے اندر جب پھر بھی اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس سے تھوڑا ہی فاصلے کے اوپر اپنے بینک کی ایک نئی برانچ بنا دی اور کسٹمرز کو وہاں پر ریفر کرنا شروع کر دیا کہ جی وہاں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو یہ اکوپمنٹ جی وہاں پر پھر یہ کمپیوٹرز, کاپی مشینز اور جو جس چیز سے بھی آپ لوگ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ یہ ڈپارٹمنٹل سٹورز کی بات کرتے ہیں نا جی, تو وہاں پر پھر آپ کے پاس وہ جو سکینرز ہیں جی وہ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے جی, اتنے ہی ہونے چاہیے, زیادہ سے زیادہ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سکینر بہت سارے, بلکہ نمبر آف سکینر شوڈ بی دیئر. ہر ڈیسک کے اوپر ایک ہوتا ہے جی, جس کی بیسس کے اوپر سکین کرتے ہیں اور پرائس ٹیگ اس کے اندر ہوتا ہے. کمیونیکیشن میٹیریل جی, پرنٹڈ میٹیریل, ٹیکسٹ اینڈ فوٹوز ٹو سجیسٹ ایفیشنسی اینڈ اسپیڈ جی. امپلائی آف دا اس کا منتھ لکھ دیتے ہیں جی, یا اس کے اوپر کرتے ہیں کہ تیزی سے, جیسے کیومیٹک مشینز, آج کل کیومیٹک مشینز یا اس کو یوز کیا جاتا ہے. آپ جاتے ہیں, آپ بٹن پریس کرتے ہیں, آپ کو ایک ٹوکن مل جاتا ہے اور دین یو اسٹارٹ ویٹنگ فار یور ٹرن, اور جب آپ کا نمبر آتا ہے تو پھر آپ اس جگہ کے اوپر دیے جاتے ہیں جی. سمبلز, دا بینکس نیم اینڈ سمبل کوڈ سجیسٹ فاسٹ سروس جی. سلو کی بھائی بات ہی نہیں کر رہے, وہ تیز تیز کام کریں جی. پرائز کی بات کرتے ہیں, دا بینک کوڈ ایڈورٹائز دیٹ اٹ ول ڈپازٹ $5 in the account of any customer or consumer who waits in line for more than 5 minutes. یہ 5 منٹ سے زیادہ انتظار کریں گے تو جو بھی کسٹمر یا جو بھی سروس, بینک آپ کو جی $5 دے گا بھائی. اچھا, یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مزے ہو جائیں گے آپ کو $5, لیکن اس امپلائی کو ڈیفینیٹلی اس کو پینلائز بھی کریں گے, اس کو وارننگ بھی دیں گے, اس کو ٹرین بھی کریں گے, اور اس کو کوشش یہ کریں گے کہ اس کی ایفیشنسی کو امپروو کیا جا سکے. اسٹوڈنٹس, ٹرن اراؤنڈ ٹائم کی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا, اسی طریقے سے وہ ایک پیٹرول پمپ کے اوپر میں گیا تو انہوں نے کہا جی اگر آپ کی گاڑی پر وہ جو ونڈ اسکرین کے اوپر وہ جو وائپ آؤٹ کرتے ہیں جتنی بھی مٹی یا جو چیز بھی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی اگر وائپر نہ لگائیں تو آپ یو کین آسک فار اے ڈرنک. تو یہاں بیج لگا دیتے ہیں جی, ایم آئی اسمائلنگ. تو اس قسم کی چیزیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ کسٹمرز, اف آئی ایم ناٹ اسمائلنگ پلیز ریمائنڈ می.
تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ کسٹمرز یا امپلائز کے اوپر ایک سوشل پریشر بلٹ اپ کیا جا سکے سو دیٹ دے کین آفر دا بیسٹ سروسز. جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی اسٹریٹجیز فار انسیپریبلٹی. جی دا سروس پرووائڈر کین لرن ٹو ورک ود لارجر گروپس. The service provider can learn to work faster. The service organization can train more service providers and build up client confidence. جی بھائی ہم آپ کو بڑا سوکھا کر کے فیسیلیٹیٹ کر دیں گے جی. ہم جلدی یہ پیٹرول پمپس کے اوپر ہو سکتا ہے, یہ بینکس کے اندر ہو سکتا ہے, یہ فاسٹ فوڈ اس کے اندر ہو سکتا ہے, چینز کے اندر ہو سکتا ہے, یہ ریسٹورینٹس کے اندر ہو سکتے ہیں جی. تو اس میں زیادہ سے زیادہ اچھا اسٹوڈنٹس لرننگ کرو کی بات کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا میں یہاں پر سلائڈ کے اوپر تو مینشن نہیں ہے لیکن ویسے ہی آپ سے کانسیپٹ شیئر کرتے ہیں جی. لرننگ کرو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جب کوئی کام نیا شروع کرتے ہیں نا تو شروع میں ڈر خوف ہوتا ہے جی, غلطی نہ ہو جائے یا اس کے اوپر ری ورک نہ کرنا پڑے, تو وہ اس کی جو پیس ہوتی ہے نا وہ بہت سلو ہوتی ہے. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم وہ جیسے ٹائم اس کے نا ایسا ہوتا ہے کہ وائی ایکسس کے اوپر آپ کے پاس پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے یا نمبر آف یونٹس پروڈیوسڈ یا نمبر آف کلائنٹس سروڈ آ جاتے ہیں جی, اور ایکس ایکسس کے اوپر ٹائم ہو جاتا ہے. تو جیسے ٹائم گزرتا ہے اسٹوڈنٹس تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر ایک اپورڈ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ نمبر آف کلائنٹ سیٹسفائڈ یا کلائنٹس ان کو جو سروسز آفر کی جا رہی ہے جی وہ بھی انکریز ہوتے ہیں, نمبر آف یونٹس پروڈیوس انکریز ہو رہا ہوتا ہے, اور جیسے تو وہ اسٹوڈنٹس کو لرننگ کرو کہتے ہیں جی. وہ امپروو ہوتا ہے اور ایک جگہ کے اوپر جا کے اسٹیگنٹ ہو جاتے ہیں اور اس کہتے ہیں جی اس سے اوپر نہیں جا سکتی. اس سٹیج کے اوپر پھر ایچ آر کی ڈفرینٹ فلاسفیز یا ڈفرینٹ ٹولز ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس کو روٹیٹ کر دیں جی, کوئی اور جاب دے دیں جی. دس از دا میکسیمم what he or she can offer towards the company or organization. تو یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے that they must need to give the best of the best to the organization and they need to facilitate the customer's client in a very impressive manner جی. نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس بات آتی ہے جی اسٹریٹجیز فار ویریبلٹی جی. انویسٹ ان گڈ ہائرنگ اینڈ ٹریننگ پروسیجر. اسٹینڈرڈائز اسٹوڈنٹ ایس او پیز ہوتے ہیں جی, آپ کے پاس اسٹینڈرڈائز پروسیجر ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک کلائنٹ کے لیے آپ ڈفرینٹ, ڈیفینیٹلی یو نیڈ ٹو آفر اے پرسنلائز سروس, لیکن اسٹینڈرڈائز ایک ہی طریقہ ہوگا جی چیک بک ایشو کرنے کا, ایک ہی پروسیجر ہوگا ڈیمانڈ ڈرافٹ کو ایشو کرنے کا, ایک ہی طریقہ ہوگا جی آپ کے پاس پے آرڈر بنانے کا, ایک ہی طریقہ ہوگا آپ کے پاس چیک انکیشمنٹ کا, ایک ہی طریقہ ہوگا آپ کے پاس کیش ڈپازٹ کا. لیکن اسٹوڈینٹس یو کین آفر اے کپ آف ٹی, یو کین آفر گلاس آف جوس ٹو دا کسٹمر. اور اب تو پاکستان میں بینکس نے یہ کر دیا نا, پرائرٹی کسٹمرز کو علیحدہ کر دیا. بھائی ایسا نہ ہو کہ وہ نوجوان لائن میں کھڑا ہوا اور وہ اس چیز سے اریٹیٹ ہو کے وہ ملینز یا بلینز اس آرگنائزیشن سے یا اس بینک سے نکال کر لے جائے. تو وہ پھر ان کو سیپریٹ کر لیتے ہیں کہ اچھا جی آپ ہمارے کارپوریٹ کلائنٹ ہیں. سے ایک کمپنی ملٹی نیشنل ہے, وہ کہتے ہیں جی یو آر دا کارپوریٹ کلائنٹ جی, تو آپ کو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کے لیے ہم برانچ علیحدہ بنا دیتے ہیں, یا ہم آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر یا ہم آپ کے پریمیسز کے اندر آپ ہمیں جگہ دیتے ہیں, ہم وہاں پر برانچ بناتے ہیں اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. مانیٹر کسٹمر سیٹسفیکشن جی, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سا فینومینا ہے کہ جس کے اندر کسٹمر سیٹسفیکشن ڈٹرمن کرتے رہتے ہیں جی. گپ شپ لگاتے ہیں, لوگوں کو آبزرو کرتے ہیں, ان کا فیڈ بیک لیتے ہیں, دے کیپٹ آن کالنگ دیم. یا کیا کرتے ہیں کہ جو سینئر مینجمنٹ ہوتی ہے جی وہ برانچ مینیجرز کو اپروچ کرتی ہے اور اس کے بعد وہ ڈفرینٹ کسٹمرز رینڈملی ڈفرینٹ کسٹمرز کو وزٹ کرتے ہیں. ٹو وٹ ایکسٹینٹ یو آر سیٹسفائڈ, وٹ آر یو ایکسپیکٹنگ ایلس فرام آور سائڈ, ہم آپ کے لیے مزید کیا کر سکتے ہیں جی. تو یہ اس قسم کی ہمارے پاس چیزیں. اچھا یہ سروس بیسڈ ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا وہ کہتا ہے جی مجھے آپ کی برانچ بڑی پسند ہے تو آئی نیڈ دیٹ کائنڈ آف تھنگ, بٹ صرف سروس بیسڈ کہ جی ہم آپ ہمیں گائیڈ کریں دیٹ ہاؤ ایلس وی کین سرو یو جی. اسٹریٹجیز فار پیریشیبلٹی جس کے دو کمپوننٹس ہیں, ایک ڈیمانڈ سائڈ ہے, ایک سپلائی سائڈ ہے. ڈفرینشیل پرائسنگ ول شفٹ سم ڈیمانڈ فرام پیک ٹو آف پیک پیریڈ جی, یہ بڑا امپورٹنٹ ایک چیز ہے جی. جیسے ہمارے پاس آج کل کاربونیٹڈ ڈرنکس جو ہے جس کا پیک سیزن چل رہا ہے جی, سمر سیزن چل رہا ہے, تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں جب سمر سیزن ہے تو اس کے اندر پھر کسٹمائزیشن کافی ساری مہنگی ہو جاتی ہے جی, مشکل ہو جاتی ہے, رادر سوری مہنگی تو ہونے مشکل ہو جاتی ہے جی. تو پیک اور آف پیک جی. اسی طریقے سے رمضان شریف میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس وہ لوگ وہ آر سیلنگ سنیکس جی, تو وہ پیک پیریڈ ہوتا ہے جی. اور اگر آپ کسی کو کہیں نوجوان کو جا کر روزہ کھولنے سے کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے کہ بھائی ذرا مجھے یہ 12 سموسے تو علیحدہ فرائی کر دو, تو وہ کہے گا بھائی جان خدا حافظ, میں آپ کو اس سٹیج کے اوپر اس پوائنٹ کے اوپر میں آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا.
نان پیک ڈیمانڈ کین بی کلٹیویٹڈ. آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں اس کے مطابق. جیسے ابھی ہم رمضان کی بات کر رہے تھے سنیکس میں, تو وہ پریپیئر کر کے رکھتے ہیں اپنا وہ جو بھی اسٹاک ہوتا ہے, سو دیٹ اس کو پراپرلی وہ ایک ڈیمانڈ کو اینٹیسپیٹ کر لیتے ہیں, اس کو فور کاسٹ کر لیتے ہیں, اور اس کی بیسس کے اوپر اپنا جو سپلائی ہے جی اس کو مینٹین کرتے ہیں, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے یا اس کو کنزیوم نہیں کرتے جی ان میکنگ سم تھنگ. جی کمپلیمنٹری سروسز کین پرووائڈ آلٹرنیٹیوز ٹو ویٹنگ کسٹمرز. ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا چائے یا کافی یا جوس. اگین ریزرویشن سسٹمز آر اے وے ٹو مینیج دا ڈیمانڈ لیول. جیسے آپ کال کرتے ہیں جی, کسی کو پیزا شاپ پہ کال کر دیتے ہیں جی, یا آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ریسٹورینٹس کے اندر کال کر دیتے ہیں کہ جی ریزرو کر دیجئے جی ٹیبل, یا آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹرز کو کال کر دیتے ہیں, آپ جو لائرز ہیں ان کو کال کر دیتے ہیں, آپ ایک اپوائنٹمنٹ آپ فکس کر لیتے ہیں. ونس اپوائنٹمنٹ از فکسڈ تو آپ کو بھی پتا ہے, جس نے اپوائنٹمنٹ دیا اس کو بھی پتا ہے, یو وینٹ ٹو ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم اینڈ یو اویل دا سروسز. جی سپلائی سائڈ کی بات کرتے ہیں اسٹوڈینٹس. پارٹ ٹائم امپلائیز کین سرو ان پیک ڈیمانڈ. جی تو کچھ جگہوں کے اوپر جیسے رمضان شریف میں بات آتی ہے جی, ہمارے پاس جو نئے جوتے یا نئے کپڑے یا نئی چیزیں جب پرچیز کرنی ہوتی ہیں تو اس میں اسٹوڈینٹس وہ جو ہمارے پاس اس کو کیا کاٹیج انڈسٹری کہتے ہیں نا, اسمال اسکیل انڈسٹری ہوتی, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ مارکیٹ سے لوگوں کو ہائر کر لیتے ہیں, یا یہ بڑے انڈسٹریلسٹ بھی کرتے ہیں, وہ مارکیٹ سے ہائر کرتے ہیں, ڈیمانڈ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسٹاک اس دوران کے اندر بنا کر لوگوں کو آفر کرنا شروع کر دیں, سیل کرنا شروع کر دیں. جی peak time efficiency routines can allow employees to perform only essential tasks during peak periods. Increased consumer participation frees service providers time. Shared service can improve offering. Facilitate for future expansions can be a good investment, students. So this is something about strategies for perishability. Supply کی ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے جی. تو فیوچر ایکسپینشن بھی پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ڈیمانڈ بہت زیادہ تو نیکسٹ ٹائم فریم کے لیے دین دے اسٹارٹ پریپیئرنگ کہ جی کس طریقے سے ہم لوگ اس کو سیٹسفائی کر سکیں. اسٹوڈینٹس, اٹ از اے ویری کریٹو ایڈورٹائزمنٹ بائی مرسیڈیز. میرا خیال ہے یہ جرمن یا فرینچ ہے اسٹوڈنٹ, اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور ایک پولیس مین ہے. لیٹس ہیو اے لک آن ایڈورٹائزمنٹ دین وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ. Ich hab mich verlaufen. Das ist jetzt aber wirklich das letzte Mal. Oder? جی اسٹوڈینٹس, ہاؤ کریٹو دس پرٹیکولر ایڈورٹائزمنٹ از. یہ بچہ گھر سے چلتا ہے اور صرف ایک مرسیڈیز کا مزہ لینے کے لیے, یا ایم اگین لاسٹ, میں گھر کا راستہ بھول گیا ہوں جی, مجھے کائنڈلی آپ جا کر گھر چھوڑ آئیں. تو دس از ہاؤ انٹیلیجنٹ دیٹ ہاؤ امپریسو وی آر. مرسیڈیز کہتے ہیں کہ جی ہم کتنی اچھی گاڑیاں بنا رہے ہیں کہ لوگ کیا کیا جتن کرتے ہیں ٹو ٹریول ان مرسیڈیز. جی بیکاز ہم بات کر رہے تھے یہ ایلیٹ کلاس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. مرسیڈیز ہوگی, بی ایم ڈبلیو ہوگی, اسٹوڈنٹس آڈی کی بھی بات کرتے ہیں, رولز رائس کی بات کرتے ہیں. رولز رائس از اگین اے ڈفرنٹ مارکیٹ, بٹ جیسے یہ مرسیڈیز, بی ایم ڈبلیو, آڈی اور فیو ادر جو ایکسپینسو ہمارے پاس کارز ہیں جی, اس کے اندر تو وہ اس کے اندر جو فیچرز ہیں جی صرف ان کو انجوائے کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں گے کتنا کہ وہ اس بچہ اتنا زیادہ فیسینیٹ ہے مرسیڈیز کار سے کہ کہاں گھر سے چلتا ہے اور کہاں جا کر پہنچتا ہے, اس کو سارا راستہ دکھایا, دیٹ ہاؤ فار دیٹ
کائنڈ آف ٹریول از, تو وہ ہمارے پاس ہم اس کو یہ کہیں گے کہ جی اٹ از a unique advertisement in that kind of sense جی. Students, this is something about managing services جی, کس طریقے سے ہم اس کو یونیک بنا سکتے ہیں. اگین اسٹوڈنٹس, جیسے ہم لوگ بینکس کی بات کرتے ہیں تو آج سے تقریباً میرا خیال ہے کوئی 10-15 سال پہلے جب یہ آٹومیشن نہیں ہوئی تھی, کمپیوٹرائزیشن نہیں ہوئی تھی, تو آپ یہ دیکھتے تھے کہ لیجرز آتے تھے, اور وہ جو فرسٹ کو وہ پینشنز یا پینشنرز جو تھے یا سیلری کلاس جب جاتی تھی بینک, دے نیڈ ٹو ویٹ کہ جی لیجرز ہیڈ آفس سے یا کسی بھی جگہ سے اس برانچ تک پہنچنے میں ٹائم لگتا تھا, اور اس سے قلم سے لکھتے تھے, جس کے اندر فراڈ کا بہت زیادہ وہ تھا, اور اس کے علاوہ کسٹمر کا جو اس رسک بہت زیادہ ہائی تھا جی, کسٹمر کی سائڈ سے بھی اور بینک کی سائڈ سے بھی. لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ اب کمپیوٹرائزیشن کی وجہ سے بہت زیادہ فیسیلیٹیشن ہو گئی جی, اے ٹی ایمس کی وجہ سے بہت زیادہ کنوینئنس ہو گئی. اس کے اندر اب ڈفرینٹ فیچرز لے کر آ رہے ہیں کہ جس کے اندر کس طریقے سے ہم منیمائز کریں. اب یہ جو پلاسٹک منی نے ایک جگہ لے لی پیپر منی کی, اس کے اندر ایک چیز اسٹوڈنٹس اب اور کرنے جا رہے ہیں, جو تھم امپریشن یا فنگر امپریشنز ہیں جی, اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم اس کے ساتھ اس کو ریپلیس کر دیں تو آپ اپنے فنگر کسی بھی جگہ کے اوپر, مشین کے اوپر یا کسی بھی جگہ کے اوپر جہاں پر بھی فنگر کا اس کا اندر یہ کیپیسٹی ہے جی, اور وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر کے آپ کی جو لمٹ ہے جی اس کے اندر کوئی بھی چیز, بھلے آپ کوئی گڈ خریدنا چاہ رہے ہیں, کوئی سروس اویل کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ وہ اس کی بیسس کے اوپر, تو دیٹس ہاؤ دا کمپنیز آر تھنکنگ اور ان لائنس کے اوپر کام کر رہی ہیں. اسٹوڈینٹس, انشاءاللہ وی ول میٹ یو نیکسٹ ٹائم ود اے نیو ٹاپک. تو یہ ساری کی ساری ہم لوگوں نے آپ سے کافی زیادہ باتیں کی. آئی ایم شیور دیٹ یو کین بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ وٹ وی آر ڈسکسنگ جی. آپ کا بہت بہت شکریہ جی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ, السلام علیکم.